اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس سے قصہ کے نام خط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط جو ہے بحرین کے گورنر کو دے دے۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر جو ہے قصہ تک پہنچا دیا۔ جب قصہ نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا اما بعد کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اختلاف کیا تھا، تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، تو آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو کسرا کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کی آمد پر کسرا نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ محل میں داخل ہو گئے تو کسرا نے کسی جو ہے درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لیں۔ تو حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں خط دوں گا۔ تو کسرا نے کہا اچھا قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ خط دیا۔ پھر اس نے حیرہ کے رہنے والے اپنے ایک منشی کو بلایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسرا کے نام جو فارس کا بڑا ہے، اس بات پر اسے بڑا طیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام جو ہے اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط کو جو ہے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے ایمان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کو پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسرا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں جو ہے حیرہ تک گیا، لیکن حضرت شجاع رضی اللہ عنہ وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا نے اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا تو اس نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ اپنے پاس سے 2 مضبوط قسم کے آدمی جو ہے حجاز کے اس خط لکھنے والے آدمی کے پاس بھیجو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لائیں۔ چنانچہ اس نے کسرا کے خط کی وجہ سے اپنے دروغے کے ساتھ جو ہے جد جمیرہ نامی فارسی آدمی کو بھیجا۔ اس دروغے کا نام ابانو تھا، وہ منشی اور بڑا حساب دان تھا۔ اس نے جو ہے ان دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ مضمون تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی ہمراہی میں کسرا کے پاس چلے جائیں، اور یمن کے گورنر نے اپنے داروغہ سے کہا کہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان سے خوب بات چیت کرنا اور ان کے تمام حالات اچھی طرح معلوم کر کے آنا اور سب کچھ جو ہے مجھے آ کر بتانا۔ وہ دونوں یمن چلے اور طائف پہنچے۔ وہاں ان دونوں کو قریش کے چند تاجر ملے۔ انہوں نے تاجروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو ان تاجروں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں یعنی مدینہ میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے پاس لے جانے کے لیے ان 2 سپاہیوں کے آنے سے وہ تاجر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
قصہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے جو ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں وہاں سے چلے حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، اور ابا نوح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قصہ نے یمن کے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ وہ بازان آپ کے پاس چند سپاہیوں کو بھیج دیں جو آپ کو قصہ کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ بازان نے جو ہے ہمیں اسی غرض سے بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ قصہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو جو ہے تم دونوں واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ جب اگلے دن صبح کو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں کسرا پر اس کے بیٹے شرویہ کو مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں، کیا یہ بات ہم بازان کو لکھ دیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لکھ دو، اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے گا تو جتنا علاقہ اس کے قبضے میں ہے سب اسے ہی دے دوں گا۔ وہ ساری بات بتائی۔ بازان نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بازان کے پاس شربیہ کا خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اہل فارس کی حمایت میں غصے میں آ کر قصہ کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ اہل فارس کے شرفاء کو بلا وجہ قتل کرنے کو اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ اپنے علاقے کے تمام لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لو، اور جس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا قصہ نے تمہیں خط میں لکھا تھا اب اس آدمی کو کچھ نہ کہو۔ جب بازان نے شربیہ کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یمن میں جتنے فارسی شہزادے رہتے تھے وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔